45 کرم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جناب کہ این45 میں پولنگ کا عمل ختم اور ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے. جمیل فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوبارہ نشریات کی طرف واپس آتے ہیں, نشریات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جمیل بتائیے گا سر, ہم بات کر رہے تھے ابھی تو خیر خان صاحب نے بھی بتا دیا صحافی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. دو صحافی کو انہوں نے نام بھی لیا, ارشاد بھٹی کا بھی لیا اور محیط پیرزادہ صاحب کا بھی نام انہوں نے کہا کہ جناب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ہوتے ہوئے معاملات دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ایک اور چیز کا بھی اعتراف کیا کہ میں شہباز شریف صاحب سے یا اس حکومت سے کیوں بات کروں گا, جہاں میں نے بات کرنی ہے ان کو صرف ایک پیغام دیا ہے کہ فوراً الیکشن کراؤ. تو اس کا مطلب ہے بات تو ہو رہی ہے, وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. آپ اور ہم چاہے جتنا بھی اس کے اوپر مٹی ڈالیں یا جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں, نہیں دبا سکتے. اور جس طرح کل رات کو پی ٹی آئی سینئر لیڈرشپ آ کر یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, تو وہ شاید جو ڈیولپمنٹس بعد میں ہونی ہیں ان کو روکنے کے لیے کہیں وہ لیک نہ ہو جائیں, وہ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہوں گے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی. دوسرا, باقی جو صحافی حضرات ہمارے ملک سے جا رہے ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے. آپ دیکھیے, محیط پیرزادہ صاحب ہیں, ارشاد بھٹی صاحب, صابر شاکر صاحب, ارشد شریف صاحب بھاگتے رہے, اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ انجام ہم ان کا دیکھ چکے ہیں, شہید ہو گئے. ہمارے ملک کے اندر کس طرح سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے گزشتہ تقریباً 3 مہینے سے, تو حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں. اور کم از کم کوئی شخص ہے تو صحیح جو ان کے لیے بات کر رہا ہے, جو ان کا نام لے رہا ہے. وہ والا سین تو نہیں ہے نا کہ آپ نام ہی نہیں لیتے تھے, لوگ نظر ہی نہیں آتے تھے. تو میرے خیال میں اس وقت جو میڈیا فریٹرنیٹی ہے اس کو بھی اس فریٹرنیٹی کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اور خاص طور پر اگر عمران خان صاحب سب کے نام لے رہے ہیں, اب دن میں 4 دفعہ تو میرا نام لے رہے ہوتے ہیں, سمیع ابراہیم صاحب کا, عمران ریاض خان کا, اور ان کی سپیچ کا محور یہی ہے کہ ہمارے میڈیا پرسنز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آواز اٹھانے والوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم فار آنریبل سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان, وہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیں. جن کے ساتھ جو ظلم زیادتی ناانصافی ہوئی ہے ان سے ان کا احوال سن لیں اور ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے اس کے اوپر کام ہو جائے. دوسرا, عمران خان صاحب کا مطالبہ صرف الیکشن اب نہیں رہا, وہ الیکشن سے زیادہ مانگ رہے ہیں. ہی از مور ڈیمانڈنگ. وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ان جکڑی ہوئی زنجیروں سے علیحدہ کر ڈالیں, ہمیں آزاد کریں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زباں بندی ہوتی ہے, یہ جو صعوبتوں کا شکار ہوتے ہیں لوگ, ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, اس سے باہر نکالا جائے. یہ 1960 1980 1990 کی دہائی نہیں ہے, یہ 2022 ہے. اور اس سال کے اندر بھی اگر ہمیں بطور قوم ان باتوں کے اوپر واویلا کرنا پڑ رہا ہے تو سوچئے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری کیا سبکی ہوگی. ایک چیز کا کریڈٹ خان صاحب کو دوں گا, انہوں نے یقیناً ایک پریس کانفرنس کے ریسپانس میں گزشتہ روز 2-4 جملے دیے تھے, آج اس کو انہوں نے کریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم دشمن کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے. یہ ان کا کلیئر میسج ہے. تو دیکھتے ہیں اب 4-5 دن کے بعد ایک چیز اور بھی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی کامنٹ کریں. خان صاحب اپنے اکثر انٹرویوز میں بات کہہ چکے ہیں, جب وہ حکومت میں تھے, وزیر اعظم تھے, تب بھی پاور ان کے پاس نہیں تھی. یہ بات انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا, مانا. کئی انٹرویوز میں انہوں نے بات کہی ہے. اپوزیشن میں آ کے یا باہر آ کے انسان, اور خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر میں حکومت میں نہیں رہا میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, میں زیادہ بہت تیزی سے ووکل ہو جاؤں گا. پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ بہت ساری چیزوں کو نہیں بول پاتے, نہیں کہہ پاتے. تو خان صاحب کے دور حکومت میں بھی تو تمام چیزیں تھیں, مطلب ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں ان پر بھی. اسی چیز کا رونا تو ہے سلمان. اگر اس چیز کا رونا نہ ہوتا تو خان صاحب پار سے باہر جاتے. یعنی اس ملک کا وزیر اعظم کتنا پاورفل ہوتا ہے یہ آپ اور ہم سب کو پتہ ہے. اس ملک کی ڈیموکریسی کتنی واقعتاً ڈیموکریسی ہے یہ آپ اور ہم سب کو پتہ ہے. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان پہلی دفعہ کسی لیڈر نے اس کو کھل کر بتایا, کیونکہ اب وہ پرائم منسٹر آفس میں نہیں بیٹھے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کل کو کوئی بھی سیٹ اپ آئے, اس کا جو وزیر اعظم ہو وہ اختیارات رکھتا ہو اور فیصلے لینے میں خود مختار ہو. یہی تو مسئلہ تھا. کیوں ہم رشین بلاک میں تو نہیں جا رہے تھے, ہم تو وہاں سے فیورز لینا چاہ رہے تھے. اور یہاں پر یہ بات جا بھی رہے تھے تو یہ ہمارا اپنا سوابدی اختیار ہے, ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اس میں کوئی, ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے نا, ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے, ہم وہاں پر جا سکتے ہیں. انڈیا کو اگر ہم دیکھیں, انڈیا کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, انڈیا کے روس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ روس کے ساتھ بھی کاروبار رکھتے ہیں اور وہ
امریکہ کے ساتھ بھی انفیکٹ چائنا کے ساتھ. پاکستان کا چائنا کے ساتھ اتنا کاروبار نہیں ہے جتنا انڈیا کا ہے. وہ اپنا مفاد اپنے مقدم رکھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تمام ممالک سب سے پہلے اپنے ریاستی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں, پبلک ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہیں, نہ کہ بلاک گیم میں رہتے ہیں. خان صاحب کا رونا یہی تھا کہ میں کسی بلاک گیم میں نہیں رہنا چاہتا, لیکن میں اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, جب پیٹرول 145 تھا وہ اس کو 30-35 روپے اور نیچے لانا چاہتے تھے رشین آئل لا کر. اگر وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا تو تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ آن بورڈ ہو کر ان کو جانے کی اجازت نہ دیتے. جب وہ چلے گئے تو آ کر ان کے ساتھ جو ہوا اسی کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ الیجلی یہ رجیم چینج آپریشن تھا جس کے تحت ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. اب سارا مدعا یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ میں آپ کے ملک کا پرائم منسٹر آفس سیکیور نہیں ہے, وہاں سے چیزیں لیک ہو جاتی ہیں. آپ کا پرائم منسٹر خود مختار اور بااختیار نہیں ہے تو پھر پرائم منسٹر آفس کی رسپیکٹ کہاں ہے؟ آپ کے پولیٹیشنز, سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشنز ایک معمولی سے ٹویٹ کے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں تو پھر حکومت کہاں ہے؟ یعنی یہ حکومت وقت سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے سینیٹر اعظم سواتی کو کیوں اٹھایا گیا؟ اگر حکومت بااختیار نہیں ہے تو وہ حکومت میں کیوں ہے؟ دے نا استعفیٰ پھر شہباز شریف صاحب, دے پھر استعفیٰ وزیر داخلہ صاحب. نہیں, وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, ماننے کو بھی تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے. تو پھر حکومت کو آپ کٹ پتلی حکومت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو خان صاحب کا رونا یہی ہے کہ میں اگر کل کو پار میں آتا ہوں یا کوئی بھی پار میں آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے منتخب کریں اور انتخابات کے ذریعے پرائم منسٹر بنا دیں. وہ کہتے ہیں بس صرف الیکشن کراؤ, جو بھی آئے وہ پبلک پار سے آئے اور خود مختار ہو, بااختیار ہو. یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کی لڑائی ہے, صرف الیکشن کی لڑائی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہیڈ آن لیا ہوا ہے اور لینا بنتا بھی ہے. آج کرم ایجنسی میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس کا نتیجہ بھی آپ کے ہمارے سامنے آ جائے گا. یہی الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر چکا ہے. آن کی آن میں انہیں 6 ضمنی انتخابات جیتنے کے اوپر وہاں سے ڈسکوالیفائی کر رہا تھا. یہ تو ہماری معزز عدلیہ کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے جنہوں نے سارے میٹر کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے سلمان, ان کو 34 ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں قرآن کو ملا کے, تقریباً غالباً 34 یہ ضمنی انتخابات خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد ہو چکے ہیں. میں اس پر واپس آؤں گا اور پھر بھی بات کریں گے جناب. الیکشن اگر ہو جاتے ہیں, لیٹ سپوز فور اے ٹائم, اگر خان صاحب